گھر میں ملازم ہیں یا اور کوئی رشتہ دار ہے نا, آپ کا افطاری تیار ہو جائے نا, پہلے اچھی افطاری نکال کر اپنے ملازمین کو کھلا دیں, کم نہیں ہوگا, تمہارا کچھ نہیں جائے گا. ایسا ہی جو آپ کے بچوں نے کھانا ہے نا, وہ کسی 4 کو نہیں کھلائیں, 1 کو کھلا دیں, مگر ایسا کھلاؤ جیسے تم اپنے بچوں کو کھلاتے ہو. پھر دیکھو کیسی برکت آئے گی, کیسا ملٹیپلائی ہوگا. خوشی سے دو نا. یہی مسئلہ ہمارا فطرے میں چل رہا ہے, سالوں سال سے چل رہا ہے. مجھے تو فارمولہ ہی آج تک سمجھ نہیں آیا ہے. اللہ پاک ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب کو سلامت رکھے. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, حضرت جو فطرہ اعلان کرتے تھے ہم وہ فطرہ دے دیتے تھے. پہلے 25 روپے تھا, 30 روپے تھا, 50 ہوا, 100 ہوا, 150 ہوا ہے, اب 250 300 ہو جائے گا. وہ اللہ کے کمال کا سبق آموز واقعہ ہے. چلے ایک چھوٹی سی بات اور کر لو, اشارہ کہہ کے نکل جاؤں گا. کچھ لوگ کہتے ہیں یار آپ واقعات بڑے سناتے ہیں, کوئی قرآن و حدیث کی بات کیا کرو, واقعات بڑے سناتے ہیں. تو میں تو بخاری سنا رہا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جا بجا صحابہ کو واقعات بتائے ہیں. اچھا قرآن پاک جس نے پڑھا ہے, چلو ہم قرآن کی بات کرتے ہیں. قرآن میں کتنے واقعات ہیں؟ 100 سے زیادہ واقعات قرآن میں. سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ بقرہ کہتے ہیں گائے کو, اس میں گائے والا واقعہ ہے. سورہ نمل چونٹی کی سورت, چونٹی کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے جناب. سورہ کہف میں 3 واقعات موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. تو واقعات ہی واقعات ہے, 100 کے قریب واقعات. سورہ یوسف پورا حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کا واقعہ موجود ہے. تو نہ جانے کیوں ان کو پرابلم ہے. ایکچولی پہلے سمجھے بات, قرآن میں واقعات کیوں ہیں, حدیث میں واقعات کیوں ہیں. اب سائنس جا کر سمجھی ہے. اب آپ دیکھیں بچوں کو کوئی بھی بات سکھانی ہوتی, کوئی سٹوری سناتے ہیں اسکول میں. کیوں سناتے ہیں؟ اسٹوری سے بات سمجھ آ جاتی ہے, فٹ ہو جاتی ہے ادھر. یہ انسان کی سائیکی ہے, انسان کی نفسیات ہے. قرآن کا اسلوب ہے, قرآن کا انداز ہے کہ سمجھانا ہے تو پچھلی قوموں کے واقعات قرآن نے بیان کیے, پھر سمجھایا انہوں نے ایسا کیا تم نہ کرنا, ورنہ وہ برباد ہوئے تم بھی برباد ہو جاؤ گے. بالکل اسی طرح احادیث میں واقعات بھرے ہوئے ہیں. تو جن کو واقعات سے پرابلم ہے, لگتا ہے انہوں نے خود قرآن و حدیث نہیں پڑھی ہے. اب میں بخاری شریف کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں, اب غور سے سنیے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا یہ واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے. ان میں سے ایک برس یعنی کوڑ کے مرض میں گرفتار تھا, ایک گنجا تھا, اس کے بال ہی نہیں آتے تھے, ایک بندہ تھا جو اندھا تھا, اس کی آنکھیں نہیں تھیں. اب اللہ کریم کی طرف سے ان کا امتحان سلیکٹ ہوا کہ ان کا امتحان کرنا ہے. تو اب کیا ہوا, ایک انسانی صورت میں فرشتہ آیا اور اس نے آ کر پہلے برس کے مریض سے پوچھا, جس کے جسم پر کوڑ کا مرض تھا, کہ تجھے سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے. تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ وہی پسند کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی ہے. یہ ایک انسان کی پرابلم ہے. تو اس کے جسم پر سفید داغ تھے, دھبے تھے, کوڑ کا مرض تھا, کہ مجھے اچھا رنگ اور صاف جلد بڑی پسند ہے. فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا. ہاتھ پھیرنا تھا کہ اس کا جسم بالکل صاف ستھرا ہو گیا, جلد بھی صاف ستھری ہو گئی, کوڑ کا مرض ختم ہو گیا. اب اس سے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو وہ کہتا ہے مجھے اونٹ بڑے پسند ہیں. تو فرشتے نے اس کو ایک حاملہ اونٹنی دی, بچہ دینے والی اونٹنی دی, اور برکت کی دعا دی, اور فرشتہ چلا گیا. اب فرشتہ گنجے کے پاس آیا, کہ تجھے کیا پسند ہے؟ کہتا ہے میری تو تمنا یہ بس بال آ جائیں, سر پہ بال ہی نہیں ہے, بڑی کوشش کی ہے مگر بال نہیں ہے. تو فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا, بہترین بال آ گئے, بڑا خوبصورت بال آ گئے. کہا اچھا بتا مال کون سا پسند ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بس مجھے گائے بڑی پسند ہے. اس زمانے میں جانور مال ہوتا تھا. اب بھی جو گاؤں گوٹ کے لوگ ہیں نا, شاید شہر والوں کو سمجھنا آ رہا ہو کہ پیسے مانگنے تھے, گاڑیاں مانگنی تھی, کیا کسی نے اونٹ مانگا, کسی نے گائے مانگی. گاؤں گوٹ کے لوگوں کے لیے اب بھی یہ ان کا مال ہوتا ہے. ہم شہر والے ہمیں شاید اس کا اندازہ نہیں. بہرحال اس نے کہا کہ مجھے گائے بڑی پسند ہے. فرشتے نے حاملہ گائے, جو بچہ دینے والی گائے تھی, اس کو دی, برکت کی دعا دی, اور آگے چلا گیا. اب تیسرے کے پاس پہنچا فرشتہ, وہ کون تھا؟ اندھا. تو فرشتے نے پوچھا کہ تجھے کیا پسند ہے؟ کہتا ہے اندھے کو کیا چاہیے, آنکھیں چاہیے, میں تو دیکھ ہی نہیں سکتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کاش مجھے آنکھیں مل جائیں. فرشتے نے اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا, دعا دی, اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں. پوچھا کون سا مال پسند ہے؟ وہ کہتا مجھے بکریاں بڑی پسند ہیں. فرشتے نے اسے حاملہ بکری دی, بچہ دینے والی بکری دی, اور دعا کی, برکت کی, اور چلا گیا. اب اللہ کا کرنا دیکھیں کہ جو برس والا تھا اس کو اونٹنی دی تھی, گنجے کو بال بھی دی اور گائے بھی دے دی, اندھے کو آنکھیں بھی مل گئیں اور بکریاں بھی مل گئیں. اب اللہ پاک نے اتنی برکت دی کہ تینوں کے پاس ریوڑ کے ریوڑ ہو گئے, یعنی دوسرے لفظوں میں وہ لاکھوں پتی ہو گئے, کروڑ پتی ہو گئے. اب کچھ عرصے کے بعد وہی فرشتہ دوبارہ گیا ان کے پاس, اور اب
اور شکل میں گیا، ایک غریب آدمی کی شکل بنا کر، اور وہ جو برس والا تھا، کوڑی تھا، جس کو برس بھی ٹھیک ہو گیا، بہت ساری اونٹنیاں بھی ہو گئی، تو کہا میں غریب آدمی ہوں۔ فرشتہ اس کے پاس جا کے کہتا ہے اور میرے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں، زیادہ راہ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے کتنی خوبصورت جلد دی ہے، کتنا خوبصورت جسم دیا ہے، اتنے سارے اونٹ بھی دیے ہیں، ایک اونٹ مجھے دے دو تاکہ میں بھی منزل تک پہنچ جاؤں۔ یہ سن کر وہ ناشکرا انسان بولتا ہے کہ میرے خرچے بہت زیادہ ہیں، میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ اب فرشتہ کہتا ہے میں تجھے جانتا ہوں، تو وہی تو نہیں جس کو کوڑ کی بیماری تھی، لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، تو غریب اور محتاج تھا، پھر اللہ پاک نے تجھے مال دیا۔ ایک اجنبی سے ایسی باتیں سننے کے بعد اس کو ڈر جانا چاہیے تھا، مگر وہ اکڑ کے کیا کہتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ مال تو مجھے وراثت میں ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب فرشتے نے جب اس کی ناشکری والے الفاظ سنے نا، تو کہا اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے اور اگر ایسا ہی ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تو تھا۔ اب فرشتہ گنجے کے پاس آیا، اس کے پاس بھی مال، اس کے پاس بہت ساری گائیں، سر پر بال بھی ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے اللہ کی راہ میں کچھ دے دو، ایک گائے مجھے دے دو، میں غریب آدمی ہوں۔ کہ نہیں میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ کہ تو وہی تو نہیں جس کے سر پر بال بھی نہیں تھے اور کچھ مال بھی نہیں تھا، اللہ نے تجھے دیا۔ کہتا نہیں مجھے وراثت میں ملا ہے، یہ میں نے سب کمایا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو بھی ویسا ہی ہو جائے جیسا پہلے تھا۔ اب تیسرے کے پاس آیا، اندھے کے پاس، آنکھیں مل چکی تھی، غریب مسافر بن کر کہتا ہے کہ اللہ نے تجھے آنکھ کی نعمت بھی دی ہے، میں اسی رحمان کا تجھے واسطہ دیتا ہوں، مجھے ایک بکری دے دو تاکہ میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں۔ اچھا وہ جو اندھا تھا نا، جو آنکھ والا ہو گیا، اس کو اپنا دور یاد آ گیا کہ ایک زمانے میں بھی بڑا غریب تھا، میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا، آج ایک غریب میرے دروازے پر آیا ہے۔ وہ بولا بھائی میں تو پہلے اندھا تھا، اللہ نے مجھے آنکھیں دی، یہ کرم رب نے کیا۔ ارے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ اللہ نے مجھے سارا مال دیا ہے، یہ میری بکریاں ہیں، جتنی چاہیے اس میں سے تم اٹھا کر لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ فرشتہ کہتا ہے تمہارا مال تمہیں مبارک ہو، یہ سارا مال اپنے پاس رکھ، تینوں کا امتحان لیا گیا تھا، تیرے لیے اللہ پاک کی رضا ہے اور تیرے دونوں دوستوں یعنی کوڑی اور گنجے کے لیے اللہ پاک کی ناراضی ہے۔ یہ بخاری شریف کا واقعہ ہے، یہ حدیث پاک ہے، مگر کتنا درس ہے اس میں ہمارے لیے۔ ہم روتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہم گر گڑاتے ہیں، بلکہ سچی بات یہ کہ 10 سال پرانا والا وقت یاد کرو نا، کہ پہلے جیسے ہم ہیں تقریباً لوگوں کو اللہ نے پہلے سے اچھا کر دیا ہے، آسانیاں دے دی ہیں، بہتریاں آ گئی ہیں، مگر زبان ہے کہ شکر ادا نہیں کرتی ہے، زبان ہے کہ ناشکری ختم نہیں ہو رہی۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں میں نے کمایا ہے، یہ میری محنت ہے، یہ میرا سارا کمایا ہوا ہے۔ ارے میں اور آپ کیا چیز ہے؟ جو دیا ہے وہ رب نے دیا ہے، خدا کی قسم۔ اللہ نہ چاہتا نا ہم الٹے بھی لٹک جائیں، کچھ نہیں مل سکتا۔ ہم نے دیکھا ہے بڑی محنت کرنے والے لوگ، نہیں ملنا ہوتا نہیں ملتا، اور جب اللہ نصیب میں لکھ دے تو بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کدھر سے آ رہا ہے۔ یہ سب دینے والی ذات رب کی ہے۔ کبھی زندگی میں ناشکری مت کرنا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ مال بڑی خطرناک چیز ہے، یہ انسان کو مغرور بنا دیتا ہے۔ مال کے سبب انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، مال کی وجہ سے بہت سارے گناہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے، یہاں تک کہ مال بعض اوقات برے خاتمے کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ البتہ یہ تمام مال کی برائیوں کی جو جڑ ہے نا، وہ جڑ پتہ کیا ہے؟ جب انسان اس سارے مال کو اپنی ملکیت سمجھ لے، جب آدمی مال کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتا ہے، خون پسینے کی کمائی سمجھتا ہے، تو اب غرور آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خود پسندی آنا شروع ہو جاتی ہے، میں نے کیا ہے۔ نہیں جناب، اللہ کرے کہ اچھا ایسے لوگوں کو پتہ ہے پھر معاذ اللہ زکوٰۃ بھی ٹیکس لگتی ہے، زکوٰۃ اور صدقہ میں نے کمایا اور اللہ کی راہ میں دے دوں، جب میرا ہے میں نے کیا میں کیسے دے دوں؟ اور ایک وقت آتا ہے زکوٰۃ دینے کا بھی جی نہیں چاہتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم میں سے کوئی بھی سونے کا چمچ لے کر منہ میں پیدا نہیں ہوا۔ ہم جب دنیا میں آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے، ارے جسم پر لباس بھی نہیں تھا۔ رب نے ہمارے ماں باپ کے دلوں میں رحم ڈالا، انہوں نے لباس پہنایا، انہوں نے کھانا کھلایا، مگر عطا کس نے کیا؟ وہ رب نے کیا۔ کاش ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا نہیں ہے، میرے رب نے دیا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ میں آپ کو ریسنٹ مثال دے دیتا ہوں نا، پرانی باتیں تو چھوڑو۔ ترکیہ اور شام میں جو زلزلہ آیا، لوگ کہتے ہیں میرے پاس ایسی ایسی باتیں کرنے والے باتیں کرتے ہیں، اتنے پیسے ہیں ہمارے پاس 7 پشتے کھائیں تو ختم نہیں ہوگا۔ ارے بھولے تمہاری، سیکنڈوں میں چلا جا سکتا ہے، 40 سیکنڈ لگے
मैं तो मौजूद था ना, मैं 6 तारीख को ज़लज़ला आया, मैं 7 को तुर्किया पहुंचा, हमारी मौजूदगी में भी ज़लज़ले आ रहे थे। यानी मैंने अपनी आंखों से देखा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, आलीशान बिल्डिंगें, लग्जरी फ्लैट्स, करोड़ों रुपए के वो फ्लैट्स होंगे। इलाका बता देता है, घर मौजूद है और लोग जमीन पे पड़े हुए हैं, हिम्मत नहीं हो रही बिल्डिंग में जाने के लिए। हमने सारी रात रोड पे गुजारी, हमारा फैजान मदीना सामने था। इस्लामी भाइयों ने कहा अंदर कंबल भी पड़े हुए हैं, किसी ने कहा तकिया भी है, किसी ने कहा फ्रिज में सामान खाने पीने का भी। हमारे पास खाना भी नहीं था, खाने को कुछ नहीं था। एक डबल रोटी में हमने थोड़ा थोड़ा खाया, तो किसी ने कहा जाके ले आऊं, तो किसी ने कहा नहीं, अंदर मत जाना, हल्का सा भी झटका आया तो पूरी बिल्डिंग में क्रैकें गिर जाएगी। यकीन करें, अल्लाह की कुदरत अपनी आंखों के सामने देखी कि करोड़ों रुपए के घर हैं, सामान है, किसी की हिम्मत नहीं हो रही अपने घर में जाने, क्योंकि हर 1-2 मिनट बाद एक बिल्डिंग गिर रही थी। थोड़ा सा ज़लज़ला आता एक और गिर जाती, थोड़ा सा आता एक और गिर जाती, क्रैक सब में पड़ चुके थे। तो 40 सेकंड के अंदर 7 पुश्तों तक खाएंगी तुम्हारी औलाद। भूल है तुम्हारी, रब चाहे ना तो सेकंडों में मालदार गरीब हो सकता है। ज़कात देने वाला ज़कात लेने वाला बन सकता है, सेहतमंद मोहताज हो सकता है। पैर टूट गए, हाथ टूट गए, हड्डियां टूट गई, जिंदा लोग दुनिया से चले गए, और ऐसी बेबसी की मौत आई है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह हमारे सारे मुसलमान भाई बहनों की मगफिरत फरमाए जो इसमें शहीद हुए। वो आवाजें देते रहे, मैं मौजूद था, मुझे इस्लामी भाई ने कहा 32 अफराद इस बिल्डिंग में मौजूद हैं और जिंदा हैं, आवाजें आ रही हैं। अच्छा, कई आपने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा, कई जगहों से तो अंदर बिल्डिंग से वीडियोस बना बना के लोग भेज रहे थे कि हम जिंदा हैं, हमें निकालो, क्योंकि वो जलजले में बिल्डिंग ऐसे क्रैक हुई थी कि उनके ऊपर नहीं गिरा मलबा, मगर रास्ता बंद हो गया। अब जब तक बिल्डिंग कटेगी नहीं, बंदा बाहर नहीं निकलेगा। तो बच्चे अंदर, औरतें अंदर, मर्द अंदर, मगर कोई निकाल ना पाया। 2-3 दिन तक तो आवाजें देते रहे, जब तक मोबाइल की बैटरी चलती रही, फोन करते रहे। उसके बाद मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो गई और सांसें भी खत्म हो गई। मेरा है, मैंने कमाया है, मेरी मेहनत है, मैंने इतनी बिल्डिंगें बना ली, मैंने इतने पैसे बना लिए। अरे कुछ मैंने नहीं किया है, ये सब मेरे अल्लाह ने दिया है, सब मेरे मालिक का एहसान है। मैं भी भीख मांगने वाला हो सकता था, मैं भी रोड पर सोने वाला हो सकता था, मैं भी जनाब फटे पुराने कपड़े पहनकर बाजारों में घूमने वाला हो सकता था। अगर आज सवारी दी है तो रब ने दी है, आज घर दिया है तो रब ने दिया है, आज औलाद दी है तो रब ने दी है। अरे इन बेचारे गरीबों की तो शादियां भी नहीं होती हैं। आज मेरे और आपके पास फैमिली है ना, बीवी है, बच्चे हैं, शुक्र अदा करो, क्योंकि रब ने इज्जत दी तो शादी हुई ना। यही ना होती तो कैसे कर रिश्ता होता। कई गरीब है बेचारे, रोडों पे सोते हैं, खाने को कुछ नहीं, कचरा उठाते हैं, कौन शादी करता है उनसे, फैमिली भी नहीं बन पाती उनकी। तो मैंने ऐसा क्या कमाल किया कि अल्लाह ने मुझे इतना कुछ दे दिया, और फिर भी मैं शिकवा करूं, फिर भी मैं शिकायत करूं, फिर भी मैं कहूं कि मेरे पास कुछ नहीं, मैं पीछे रह गया। कभी शिकवा न करना और कभी इतराना नहीं। जो दिया है रब ने दिया है, मेरा कुछ नहीं है, अल्लाह ने दिया। ये जहन बना लो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। और फिर अगर माल का हक अदा करना है ना, तो फिर अल्लाह की राह में खर्च करो। जब है ही अल्लाह का, जब हम ये मान लेंगे, ये समझ लेंगे ये रब का है, अल्लाह ने दिया है, तो फिर खर्च करना भारी नहीं हो जाएगा। पैसे वाले तो बड़े आए, लोग कहते हैं पैसे वाला होना चाहिए। अरे पैसे वाला कारून भी था और पैसे वाले उस्मान गनी भी थे। हैं, अल्लाह कारूनी माल ना दे, उस्मानी माल अता फरमा। अल्लाह से दुआ मांगा करो, या अल्लाह पैसे दे दे, नहीं ये ना कहा करो, अल्लाह माल दे तो तेरी राह में खर्च करने का दिल भी अता फरमा, माल दे तो उस्मानी माल अता फरमा। मैं कई बार सुनता रहता था, पढ़ा भी था कि हजरत उस्मान गनी के माल में अल्लाह ने कितनी बरकत दी। पता है क्या करते थे वो? हर बार खर्च कर देते थे अल्लाह की राह में, दिल खोलकर खर्च करते। अल्लाह ने बरकत कैसी डाली? आप दुनिया से चले गए, आपके बाग रह गए, आपके कुएं रह गए। हजरत उस्मान का बाग आज भी मदीने में मौजूद है, कुआं भी मौजूद है और प्रॉपर्टीज भी हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक वक्फ उस्मान बना दिया। जितने पैसे उस बाग से, उन प्रॉपर्टी से आते हैं, उससे वो गरीबों की मदद करते हैं। अभी बताया किसी ने रिसेंटली कि मदीने शरीफ में एक होटल है, 5 स्टार या 4 स्टार होटल है, उसका नाम ही वक्फ उस्मान होटल है। हजरत उस्मान के अकाउंट से इतने पैसे जमा हो गए कि एक होटल बना दिया गया है, और उस होटल में जितने हाजरीन रहेंगे, जायरीन रहेंगे, वो पैसे जमा होंगे, वो भी वक्फ उस्मान पे खर्च होते रहेंगे। मैं सोचने लगा, अल्लाह अकबर, हजरत उस्मान गनी का सवाब तो सोचो, वो आज मजार में है, मगर 1450 साल हो गए सदका उनका जारी है।
مال بہت سو کے پاس آیا جناب ہیں. آج کل فہرست آتی ہے ورلڈ نمبر 1, ورلڈ نمبر 2, ورلڈ نمبر 3. ارے کیا کرنا اس مال کو جو غرق کر دے انسان کو. مال ملے تو اللہ عثمان غنی کے مال کا صدقہ عطا فرمائے. قارون کے پاس کیا تھا, کتنا مال تھا آپ کو پتا ہے؟ یعنی خزانہ کتنا تھا؟ خزانہ نہیں, خزانے کی چابیاں جو قارون کی تھی نا وہ اونٹوں پر لادی جاتی تھی, صرف چابیاں. تو سوچو خزانہ کتنا ہوگا. اسی مال کی آفت کیسی اس پر غالب ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی, اللہ پاک کے احکام کی نافرمانی کی. قارون کا پرابلم پتہ ہے کیا تھا؟ اس کو اتنا مال تھا کہ حضرت موسیٰ نے اس کو زکوٰۃ کا جب حکم دیا نا تو اس زمانے پتہ ہے زکوٰۃ کتنی تھی؟ 1000 پر 1 روپیہ. آج کتنی؟ 100 پر 2.5 روپے نا, اگر وہ پورا سال گزر جائے. پھر اس زمانے میں 1000 پر 1 روپیہ تھی, بہت تھوڑی زکوٰۃ تھی. مگر اس کی وہ 1000 پر 1 روپیہ کو جب اس نے کیلکولیٹ کیا نا تو وہ اس زمانے کے اربوں روپے بن گئے. وہ کہتا ہے اتنے سارے زکوٰۃ میں کیسے دے دوں, میرا مال کم ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ سے ایک اور دعا کیا کرو, میں تو کرتا ہوں, سمجھ آئے تو آمین کہہ دینا کہ اللہ وہ مال مت دینا جس کی زکوٰۃ بھاری پڑ جائے, مال وہ دینا جس کی زکوٰۃ دل سے دینے کا شوق پیدا ہو جائے. کیا کرنا ہے ایسے مال کو کہ مال اتنا ہو گیا, اوئے ہوئے ہوئے اب کروڑوں روپے زکوٰۃ دینی پڑے گی. ارے تجھے اللہ نے اربوں دیے ہیں تب کروڑوں بن رہے نا. اللہ مال دے تو خرچ کرنے کا لطف بھی عطا فرمائے. خوش نصیب پتہ ہے کون ہے؟ ہاں یہ بات شاید بہت سے کو سمجھ نہیں آئے گی. 2-4 ہزار زکوٰۃ بنے, 1-2 لاکھ زکوٰۃ بنے, وہ نکل جاتی ہے. جب زکوٰۃ کروڑوں میں بن جائے نا پھر یہاں بوجھ شروع ہو جاتا ہے. اللہ اس بوجھ سے بچائے. مزہ خوش نصیب پتہ ہے کون ہے؟ کہ جب بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے نا اس کے دل میں خوشی داخل ہو, وہ مزہ کرے, انجوائے کرے, وہ سمجھ لے اچھا آدمی ہے, مزہ آ رہا ہے نا. تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے فکر نہیں ہو رہی, ٹینشن نہیں ہو رہی, بوجھ فیل نہیں ہو رہا, سمجھ لو دل میں معاملہ ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی میں کسی غریب کی مدد کرتا ہوں, مسجد میں دیتا ہوں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں اور ادھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے نا, سمجھ لو دیر از سم تھنگ رانگ, گڑبڑ ہے. اللہ کا مال اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں, تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کے پاس کوئی بندہ کہ یار یہ میرے 1 لاکھ روپے رکھنا, میں بعد میں لے لوں گا, اور تھوڑے دنوں بعد آپ کو فون کرے میں بندہ بھیج رہا ہوں اس کو 5000 دے دینا, تکلیف ہوگی آپ کو؟ کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ اسی کے ہیں, لاکھ روپے رکھوائے ہوئے ہیں, 5000 مانگ رہا ہے تو تکلیف کس بات کی ہے؟ ہمارے پاس اللہ نے, مثال دے رہا ہوں, مثال کے طور پر لاکھ روپے رکھوائے اور 1 سال بعد 2500 روپے کا حکم آتا ہے کہ 2.5% زکوٰۃ دے دو. تکلیف کس بات کی ہے؟ تکلیف پتہ کس بات کی؟ یہ میرے ہیں. اگر جس دن تم نے مان لیا نا اللہ کے ہیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اللہ تیری راہ میں دے رہا ہوں. اچھا مزے کی بات کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں دیتے ہو, اللہ اور بڑھا دیتا ہے. اللہ نے وعدہ فرمایا اور بڑھا دوں گا. اچھا پھر فطرہ, اس کو دینے کو پرابلم ہو رہی ہوتی ہے لوگوں کو, قربانی اس میں پرابلم ہو رہی. اللہ کا ہی مال ہے بھائی, اور اللہ ملٹی پلائی بھی کر رہا ہے. میں گارنٹی دیتا ہوں, مجھ سے نہ پوچھے, کسی سے بھی پوچھ لیں, جو حلال کماتا ہے اور پوری زکوٰۃ دیتا ہے, ہر سال اللہ اس کی زکوٰۃ میں اضافہ فرما دیتا ہے. زکوٰۃ میں اضافے کا مطلب کیا ہوا؟ مال بھی بڑھ گیا نا, مال بڑا تو زکوٰۃ بڑھی نا. اس کا مطلب یہ طے ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. یہ بس دل کا فطور ہے کہ دیتے وقت پتہ نہیں کیوں پرابلم ہوتی ہے. جس کو تکلیف ہوتی ہے نا وہ اپنے دل کا علاج کر لے کہ یار یہ میرے دل میں اتنی خباثت ہے کہ میرے رب نے مجھے مال دیا اور اسی کی راہ میں خرچ کرنے پہ مجھے پرابلم کیوں ہوتی ہے. خوش ہوا کرو. سچی بات یہ ہے, میں نے کئی سال پہلے ایک جملہ کہا تھا, دوبارہ کہہ دیتا ہوں, اللہ کرے میرے بھی دل میں بیٹھ جائے, آپ کے بھی دل میں بیٹھ جائے, کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو نا, سجدہ کیا کرو, شکر ادا کیا کرو, یا اللہ تیری مہربانی, تو نے دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. ہاں یہ رب کی مہربانی ہے. اور جس دن تم دینے والے, خوشی والے بن گئے نا, اللہ یہ ہاتھ دینے والا ہی رکھے گا, کبھی مانگنے والا نہیں بنائے گا, کیونکہ تمہیں دینے میں خوشی ہو رہی ہے. پرابلم جن کو ہوتی ہے نا, جن کو زکوٰۃ بوجھ فیل ہوتی ہے, وہ اپنا علاج کرے. تو قارون کا یہی پرابلم تھا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. قرآن کہتا ہے تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا, تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی, اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا. اب ذرا غور کیجئے. اچھا اس کے اندر ایک اور پرابلم پتہ ہے کیا تھی؟ قرآن ہی بتاتا ہے, قال انما اوتیتہ علی علم عندی. قارون کہتا تھا
کہ یہ تو مجھے ایک علم کی بنا پر ملا ہے جو میرے پاس ہے. وہی والی بات, میں نے کمایا ہے, میں نے محنت کی ہے, میں نے جناب بڑا کمپیوٹر کا کورس کیا جب جا کے پیسے بنے, میں نے فلاں یونیورسٹی کی ڈگری لی ہے نا تب جا کے 2 لاکھ روپے کی نوکری ملی ہے. ارے میں نے کتنے سال کاریگر کے ساتھ بیٹھ کر کام سیکھا ہے تب جا کے میرا یہ کارخانہ بنا ہے. یہی ہم کہتے ہیں نا, یہ والا علم تھا, یہ والی سوچ تھی. قارون نے بھی یہی کہا, میرے پاس ایک علم ہے, اس علم کی وجہ سے مجھے یہ خزانہ ملا. اللہ اکبر, یہی بری سوچ تھی, یہی اس کی باطل سوچ تھی کہ قارون غضب الہی کا شکار ہوا اور برے خاتمے میں مبتلا ہو گیا. کچھ نہیں ہے میرے پاس, جو دیا ہے رب نے دیا ہے. فقط اللہ کی مہربانی سے تمہیں ترقی مل رہی ہے. ہمیشہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ ذہن رکھیے گا. ارے سبحان اللہ, علامہ ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں کسی شے کے متعلق ملکیت کا دعویٰ کرنے اور دل میں اس کی ملکیت کا خیال لانے سے بچو, کیونکہ جو بندہ ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کامل مومن نہیں ہوتا. اللہ پاک تو خود فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم, بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں. ہم تو بک چکے ہیں بھائی, جنت کا سودا ہوا ہے نا, اللہ کے حبیب نے سودا کروایا ہے. ہم نے اپنے مال اور اپنا جان اللہ کی بارگاہ میں بیچ دیا ہے. تو جب ہمارا ہے ہی کچھ نہیں تو پھر دعویٰ کیسا؟ اللہ کرے کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے. اچھا ایک اور خوبصورت بات, ابھی جو میں مثال دے رہا تھا کہ کوئی بندہ لاکھ روپے ہمارے پاس رکھوائے اور 5,000 روپے مانگے تو ہمیں کیا کہے گا؟ آپ کی مہربانی, آپ نے 5,000 دے دیے. نہیں کہے گا نا, اسی کے پیسے تھے, اس نے مانگے. مگر اللہ کی شان دیکھو, مال دیا رب نے, احسان کیا رب نے, اور اب جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ سبحان اللہ, میرے رب کی شان کریمی دیکھو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے؟ ارے ذرا سوچے, یا اللہ تیرا مال ہے, ہماری کیا اوقات کہ تجھے قرض دیں؟ اللہ فرماتا ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے. وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ, اور اللہ تنگی اور کشائش یعنی کھول دیتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور تمہیں اسی کی طرف پھر جانا ہے. اللہ اکبر. تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کے تحت ہے کہ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا. یہ اللہ کا کمال درجے کا لطف و کرم ہے, کیونکہ بندہ بنایا ہوا اسی کا, مال اس کا عطا فرمایا ہوا, حقیقی مالک وہ, جبکہ بندہ اس کی عطا سے مجازی ملک رکھتا ہے. مگر قرض سے تعبیر کیوں کی گئی؟ علماء نے بڑی بحث کی. اللہ یہ فرما دیتا ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے, یہ کیوں فرمایا ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے؟ اس کی پتہ وجہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں جب بندہ کسی کو تحفہ دیتا ہے نا, گفٹ کرتا ہے, تو واپسی کی امید نہیں ہوتی ہے, دے دیا نا. اور کسی کو قرضہ دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ واپس ملے گا. کب دو گے بھائی؟ مہینے کے کتنے دو گے؟ گارنٹی کیا ہے؟ قرضہ الگ ہے, تحفہ الگ ہے. رب نے یہ نہیں فرمایا ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں دے دے, فرمایا ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اس کا مطلب یہ ہوا, یہ وعدہ کیا جا رہا ہے تم میری راہ میں خرچ کرو, میں تمہیں بڑھا کے واپس لوٹاؤں گا. ملنا ہی ملنا ہے, واپس آنا ہے. کاش یہ بات, یہ فارمولا سمجھ آ جائے. بلکہ سچی بات بتاؤں, اگر کوئی غریب بیٹھا ہے نا میرا بھائی, روزگار کا پرابلم ہے, قرضے میں ڈوب گیا ہے, کوئی پرابلم آ گئی ہے, یہ مت سمجھو کہ میں اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کروں گا. بلکہ قبلہ مفتی قاسم صاحب نے ایک بڑی پیاری بات تفسیر قرآن صراط الجنان میں لکھی کہ دنیا بھر کے امیروں کا جائزہ لینا تو میجورٹی یعنی اکثریت ان میں کہیں نہ کہیں اچھے کام میں کچھ نہ کچھ خرچ کر رہی ہوتی ہے, اس لیے ان کا مال بڑھ رہا ہوتا ہے. اور دنیا بھر کے غریبوں کا سروے کرے نا تو اکثریت ان میں وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتی کہ میں تو پہلے ہی غریب, میرا کیا کام خرچ کرنا. فرمایا اس لیے یہ غربت سے نکل نہیں پا رہا. اگر غریب بھی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا شروع کر دینا, اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ قرضہ ہے, اللہ کے حبیب نے وعدہ فرمایا کہ کم نہیں ہوگا, تمہارا مال تمہیں پھر لوٹایا جائے گا, بڑھا کے لوٹایا جائے گا, ملٹیپلائی کر کے لوٹایا جائے گا. چاہے 1 روپے سے شروع کرو, چاہے 5 روپے سے شروع کرو, کسی غریب کی مدد, کسی دینی کام میں خرچ کرتے رہا کرو. وہ کیسے لوٹاتا ہے اب ذرا سنتے جانا. میں مختصراً 1-2 حدیثیں اور 1-2 واقعات سناتا ہوں. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اللہ اکبر, یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, ایسا کوئی دن نہیں جس میں بندے سویرا کریں اور 2 فرشتے نہ اتریں جن میں سے ایک کہتا ہے الہی سخی کو زیادہ اچھا عوض دے, اور دوسرا کہتا ہے الہی کنجوس کو برباد کر دے.
یعنی آپ ذرا سوچے، فرشتہ روز بددعا کیسے دے رہا ہے؟ کنجوس کو بربادی دے، کہ جو نہیں خرچ کرتا اللہ کی راہ میں، جو کنجوسی کرتا ہے، اور جو سخی ہے اس کے لیے کون دعا کر رہا ہے؟ فرشتہ دعا کر رہا ہے۔ آج میں اور آپ کسی عالم دین، کسی بزرگ، کسی پیر صاحب کو ڈھونڈتے ہیں نا، حضرت ذرا دعا کر دے، خاص مسئلہ ہے، دعا کر دیں۔ ارے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کرو، صبح سویرے فرشتے دعا کریں گے تمہارے لیے، اور فرشتوں کی دعائیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک کی ایک اور حدیث ہے، ہر شخص بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا جائے۔ حضرت یزید بن ابو حبیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ حضرت مرثد بن ابو عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل مصر میں وہ پہلے شخص تھے جو شام کے وقت مسجد میں جایا کرتے۔ راوی فرماتے میں جب بھی آپ کو مسجد میں جاتے دیکھتا، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ صدقے کے لیے روٹی ہوتی، پیسے ہوتے، کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ہاتھ میں پیاز لیے آ رہے ہیں، ہاتھ میں کیا ہے؟ پیاز ہے۔ تو میں نے کہا حضور یہ تو آپ کے کپڑوں کو بدبودار کر دے گی، آپ پیاز لے کر کیوں آئے ہیں؟ تو آپ نے کہا اے ابو حبیب کے بیٹے، میرے پاس صدقے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ مجھے ایک صحابی نے حدیث بیان کی کہ اللہ پاک کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مومن کا دیا ہوا صدقہ بروز قیامت اس پر سایہ ہوگا۔ بس میں اسی حدیث پر عمل کرنے کے لیے پیاز لے کر آ گیا ہوں، کچھ نہ کچھ دیتا رہوں، مجھے قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں رہنا ہے۔ اپنی یہ عادت بناؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، روزانہ الحمدللہ۔ آپ کو پتا ہے دعوت اسلامی والے بڑا پیارا سا ایک مدنی صدقہ باکس دیتے ہیں، وہ گھر میں رکھ لو، روز گھر سے نکلتے ہوئے 1 روپیہ کچھ نہ کچھ خود ڈالیں، اپنے بچوں سے ڈلوائیں۔ صدقہ بیماریاں دور کرتا ہے، صدقہ بلائیں دور کرتا ہے، صدقہ آفتیں دور کرتا ہے۔ پتہ ہے روایتوں میں آتا ہے بلا اترتی ہے اور بندہ صدقہ کرے نا، صدقہ اسے روک لیتا ہے۔ اب صدقے اور بلائی میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، مگر بلا کو صدقہ بندے پر اترنے نہیں دیتا ہے۔ اچھا پھر ہمارا کانسیپٹ بھی بڑا نرالا ہے، ہم کہتے ہیں یار مولانا صاحب نے بیان کیا تھا صدقہ کرو پیسے بڑھ جائیں گے، میں تو روز صدقہ کر رہا ہوں، پیسے بڑھتے ہی نہیں ہیں، وہی 1000 روپے کی سیل ہے، 10 گنا ملٹی پلائی ہو کر ملے گا۔ آج 100 روپے دوں گا تو کل ملٹی پلائی ہو کے 2000 ہونی چاہیے تھی، وہ 100 روپے بھی چلے گئے، سیل بھی اتنی ہی ہے۔ تو اب پرابلم پتہ ہے کیا کہ ہمارا مائنڈ سیٹ مال کو ملٹی پلائی کرنے میں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ 100 روپے صدقہ کریں، اس کے بدلے 1000 روپے مل جائیں، یہ اچھا؟ یا باہر روڈ پہ نکل کر آپ کا ایکسیڈنٹ ہونا تو اللہ نے وہ ایکسیڈنٹ بچا لیا، آپ کی ٹانگ ٹوٹنے والی تھی اللہ نے اس سے بچا لیا، دکان میں آگ لگنے والی تھی اللہ نے اس سے بچا لیا۔ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے نا، کسی کے مال میں برکت دے دی جاتی ہے، کسی سے بلائیں ڈال دی جاتی ہیں۔ صدقہ بلائیں بھی تو ٹالتا ہے نا۔ تو ہم جب خیر سے گھوم رہے ہیں نا، مصیبتوں سے بچ رہے ہیں، اور کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے بچہ گرتے گرتے رک جاتا ہے، آپ کسی سیڑھی سے گرتے گرتے بچ جاتے ہیں، کبھی ٹریفک میں اچانک آپ رکتے اور گاڑی نکلتی ہے، آپ کہتے ہیں یار بچ گیا، ایسے ہی بچ گئے۔ یہ کوئی نیکی تھی، یہ کوئی دعا تھی، یہ اللہ کی رحمت تھی، تمہیں بچایا گیا، شکر ادا کرو۔ یار فلاں برابر دکان میں آگ لگی، میری دکان میں کچھ نہیں ہوا۔ ایک صاحب خود بتا رہے اپنا واقعہ کہ میں 25 رمضان کو دعوت اسلامی کے مرکز آیا کچھ اچھی رقم لے کر، اور میں نے وہاں پر آ کر وہ عطیات دے دیے۔ کہتے ہیں 26 رمضان کو میری فیکٹری پر اتنی بڑی آفت آئی کہ میرے کروڑوں روپے برباد ہو سکتے تھے، اس کی میں ڈیٹیل نہیں بتاتا، لیکن 1 روپے کا مجھے نقصان نہیں ہوا۔ کہتے میں حیران ہو گیا، میرے دوست حیران ہیں کہ یار یہ والی پرابلم جس کی بھی فیکٹری میں ہوئی اس کے کروڑوں برباد ہوئے، تیرے کیسے بچ گئے؟ کہتے میرے ایمان ہے، میں نے 25 تاریخ کو جا کر اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ نے اگلے دن میرے اوپر سے وہ آفت ٹال دی۔ یہ آنکھوں سے دیکھتا ہے بندہ کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کریں۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور واقعہ سناتا ہوں، مزید ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جائے کہ بزرگان دین کیسا اپنے دل کے اندر جو ہے وہ یقین رکھتے تھے، اور کس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ اپنے دور کے ابدال ابو جعفر بن خطاب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میرے دروازے پہ ایک سائل نے صدا لگائی، ایک غریب آیا، اس نے پیسے مانگے، میں نے زوجہ سے پوچھا کچھ ہے تمہارے پاس؟ جواب ملا 4 انڈے ہیں۔ تو میں نے کہا مانگنے والے کو دے دو، اس نے 4 انڈے اس سوالی کو دے دیے، سائل انڈوں کی خیرات لے کر چلا گیا۔ اب کیا ہوا، تھوڑی دیر گزری تھی کہ ان کے دوست نے ایک ٹوکری بھیجی، تو گھر والوں سے پوچھا اس پہ کل کتنے انڈے ہیں؟ کہا 30۔ کہ تم نے تو فقیر کو 4 انڈے دیے تھے، یہ 30 کس حساب سے آئے؟ یقین دیکھیں کہ 1 کے 10 کا وعدہ ہے، ہم نے دیے 4 ہیں اللہ کی راہ میں، 30 کیسے آئے؟ تو کہتی ہے 30 انڈے پورے ہیں، 10 انڈے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو حضرت علامہ یافعی یمنی کہتے ہیں کہ یہ تو بتاؤ کہ تم نے جو دیے تھے اس میں کیا پوزیشن تھی؟
تو کہا حضور مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جو 4 انڈے دیے تھے نا وہ 3 پورے تھے، 1 ٹوٹا ہوا تھا، تو 1 ٹوٹے ہوئے کے بدلے 10 ٹوٹے ہوئے آئے ہیں، اور 3 سالم دیے تو اس کے بدلے 30 آئے ہیں۔ ہاں جیسا دو گے نا، پھٹے ہوئے کپڑے دینے صدقے میں، بچا ہوا کھانا دینا ہے، موزے میں سوراخ ہو گیا تو فقیر یاد آیا ہے، گھر کی ماسی کب یاد آئی کہ کھانا بچ گیا اب پھکے گا تو چلو اس کو کھلا دو۔ یہ نہ کیا کرو، جیسا دو گے ویسا ملٹی پلائی ہوگا۔ جو خوشی سے دے گا نا، مزے کی بات بتاؤں، گھر والے میں گھر میں